جی ویلکم ٹو مائی چینل پی کے فرینڈلی لاگس۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ عمرہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بس میں سارے لوگ سوار ہو گئے ہیں، تو ہم سب دوست جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں۔ جی کاٹھی صاحب کی فیل کر رہے ہو عمرے تے جان لگے؟ سر جی نیند آ رہی ہے فی الحال، نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے، مگر اسی بہت خوش ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں جی استاد جی کی فیل کر رہے ہو؟ ہاں جی انان صاحب جی بھائی، کی فیل کر رہے ہو؟ ماشاء اللہ عمرے تے جا رہے ہیں، بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے، بڑی خوشی جا رہا ہے، تھوڑا اونچا بولو۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے بھائی، مار پڑھ کے فل پڑھ رہے ہیں میں ٹیسٹ۔ چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اے پیچھے استاد بیٹھے ہیں، استاد جی دسو کی فیل کر رہے ہو؟ جا بھائی عمرے کے لیے ابھی نکلے ہیں، تو انشاءاللہ آگے جتنا بھی سفر ہوگا آپ لوگوں سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ بس دعا کیجیے گا ہمارے لیے، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ تو دوستو اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا سفر مکہ کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اب شارجہ سے نکل رہے ہیں اور سیدھا مکہ کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے 6 دن جو ہے وہ مکہ میں ہیں، جو کہ ہم عید بھی وہیں پہ مکہ میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم وہاں سے موو کریں گے آگے مدینہ کے لیے، جس میں ساری مکہ اور مدینہ کی ساری زیارتیں بھی ہیں، ایک ایک زیارت بھی آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے، اور ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارا جو ہے وہ سفر اس طرح سے ہے کہ بہت اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ کافی سارے دوست ہمارے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ساتھ سعادت بخشی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بائی روڈ جا رہے ہیں۔ بائی روڈ جانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے کہ جتنا سفر لمبا ہوتا ہے اتنی شدت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اب ہم جتنا سفر کرتے جائیں گے اتنی شدت بڑھتی جائے گی، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر پہنچنے تک جو ہے نا ہمیں اپنی دعائیں، اپنا ذکر اذکار سب کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، یہی ہے کہ تھوڑا سا سفر جو ہے وہ لوگ کاٹنے کے لیے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، تو سفر کٹ ہی جاتا ہے۔ بس تمنا ہونی چاہیے کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ تو اس منزل پہ پہنچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ منزل کیا ہے۔ تو منزل کو دیکھ کے انسان کے سفر جیسا بھی ہو وہ کاٹ ہی جاتا ہے، کیونکہ منزل کی تمنا اتنی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس منزل پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو راضی ہوتا ہے۔ تو جس منزل کی طرف ہم نکلے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی۔ ہماری دعا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت بار بار بخشے۔ تو یہ دوستو اب ہم دبئی چھوڑ رہے ہیں اور ابو ظبی بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بارڈر کی باؤنڈری ہے، ہم یہاں پہ پہنچے ہیں ابو ظبی بارڈر پہ۔ یہاں سے نکلیں گے تو دبئی جو ہے وہ ہمارا پیچھے رہ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر آگے سعودیہ کی سرحد جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو سفر کو اور مزیدار بنانے کے لیے ہم آپ کو نعت سناتے ہیں، سنیے۔ سانو بڑی پاٹ دے کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی،
شفقت رسول کی. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا. چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا. ملنے دو بس مجھے بھی، ملنے دو بس مجھے بھی اجازت رسول. نہیں دوستو، اب ہم پہنچے ہیں آگے. تو یہاں پہ ہمیں ٹائم ہو گیا ہے سحری کا، تو سحری کر رہے ہیں سب لوگ. جیسا کہ پتہ ہے آپ کو رمضان چل رہا ہے، اور رمضان کے اندر رات کا سفر جو ہے وہ سحری آپ جو ہے نا وہ لازمی کرتے ہیں. اور سفر میں تو ویسے ہی بندہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ یار سفر کرنا ہے، میں نے تو روزہ رکھنا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنا کھانا پینا اچھا رکھوں تاکہ جو ہے میرا سفر اچھا گزرے. تو ماشاءاللہ ہم یہاں پہ سحری کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم سعودیہ کے حدود میں ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں سحری کرنے کے بعد ہم نکلے ہیں تو بارش ہو رہی ہے. بڑی زبردست بارش ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے آنے سے پہلے، لیکن ابھی ہم جب پہنچے تو بارش رک گئی تھی. تو ابھی ہم چل پڑے ہیں مکہ کی طرف. جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا ایک ہفتہ جو ہے وہ مکہ میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم مدینہ کی طرف جائیں گے. مدینہ اور اس کے درمیان کی جتنی زیارتیں ہیں انشاءاللہ وہ زیارتیں کریں گے. زیارتیں کرنے کے بعد جو ہے ہم مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر پہنچیں گے. تو دوستو، آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بائی روڈ جو ہے وہ ہر بندہ پلان کرے، لیکن کیا ہے کہ جوان بندے کا کام ہے. بزرگ آدمی جو ہے وہ گاڑی میں شاید اتنی دیر سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے تھکنے سے پہلے بندہ جو ہے نا وہ پہنچ جائے. تو ہم اگر یہاں سے چلے ہیں دبئی سے، تو دبئی سے جو ہے وہ تقریباً 30 گھنٹے کا راستہ ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ طائف ہم پہنچ گئے ہیں. طائف پہنچنے کے بعد ہی ہم میقات کے مقام پہ پہنچیں گے جہاں سے ہم عمرہ کی نیت کریں گے. تو جو بھی یہاں سے آتا ہے بائی روڈ، تو یہ دیکھیں آگے لیفٹ سائڈ پہ ہمارے گاڑیاں رکی ہوئی ہیں روڈ کے. تو یہ یہاں پہ لوگ جو ہے رک کے احرام باندھتے ہیں. احرام باندھ کے 2 نفل ادا کرتے ہیں عمرہ کی نیت کے لیے. تو عمرہ کی نیت کر کے یہاں سے احرام باندھ کے تمام لوگ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تاکہ اپنی عمرہ کی سنت ادا کر سکیں. تو یہاں پہ جب ہم جیسے ہی پہنچے ہیں تو موسم خاصا اچھا ہے ماشاءاللہ، کہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہے جیسے کہ پہلے کی طرح. کافی پہلے کی بات ہے کہ سعودیہ میں جو ہے نا وہ لوگ جانے سے ڈرتے تھے کہ جی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، موسم بہت اچھا اور خوشگوار ہے. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی ہم یہاں پہ یہ میقات کے مقام پر پہنچ گئے ہیں. یہ ہوٹل ہے، اور یہ جو ہے نا وہ نشان ہے میقات کا جس کے اوپر ہم یہاں پہ نیت کریں گے عمرہ کی، اور نوافل ادا کر کے تو ہم نکلیں گے مکہ شریف کی طرف. تو چلیں دوستو نیت کرتے ہیں عمرہ کرنے کی. آئیے. تو جیسا کہ نیت کر لی ہے اور احرام باندھ لیا ہے، اور ہم سفر پہ دوبارہ نکل پڑے ہیں، اور ساتھ میں ہی جو ہے ہم جا رہے ہیں مکہ شریف کی طرف. جی ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ابھی عمرہ ادا کریں گے. اللہ خیر کرے. یہ شہر مکہ ہے. تو یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ جیسے کہ ہمارے دیکھ رہے ہیں یہ مینا کا منظر ہے جہاں پہ حاجی آ کے ٹھہرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ جگہ نہیں ہوتی وہاں پہ مکہ شریف میں. تو حاجی آ کے یہاں پہ ٹھہرتے ہیں. جیسا کہ یہ اب تیاریاں شروع ہیں حج کے لیے. تو لیں دوستوں، الحمدللہ فائنلی جو ہے وہ ہم ماشاءاللہ حرم شریف پہنچ چکے ہیں، اندر انٹر ہونے لگے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ انٹرس کس طرح سے ہے. جیسا کہ یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مین دروازہ ہے، یہاں سے انٹرنس ہے.
اور یہ ایک دروازہ نہیں ہے، ماشاءاللہ بے شمار دروازے ہیں جو کہ ہم پورے دروازے گھوم نہیں سکتے. ماشاءاللہ اتنا بڑا جو ہے وہ حرم شریف ہے کہ پوری دنیا سما سکتی ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے ہم آپ کو دکھائیں گے اندر کے مناظر کہ سنت نبی کیا ہے اور کس طرح سے لوگ ادا کرتے ہیں اس کو ماشاءاللہ. تو یہ ہم ماشاءاللہ حرم شریف کے اندر پہنچ گئے ہیں. تو بسم اللہ پڑھی ہے ہم نے عمرہ کے لیے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں لوگ اللہ کے گھر کا، اور آپ کو ہم دکھا رہے ہیں لائیو مناظر، جیسا کہ ہر بندے کی حسرت ہے کہ اس طرح سے طواف کرے، اللہ کے گھر میں پہنچے اور اپنی حاضری پیش کرے. تو ہماری دعا ہے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ احکامات پورے کرے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی. بڑی قسمت کی بات ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں جس چیز کی حسرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی حسرت ہماری پوری کرتا ہے. تو یہ ہم طواف کرنے کے بعد پہنچے ہیں صفا مروہ کرنے کے لیے. تو صفا مروہ پہ جیسے ہی پہنچے ہیں تو یہ آپ کو اوپر گرین لائٹس نظر آ رہی ہوں گی. تو یہاں سے کیا ہوتا ہے، رمل سٹارٹ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کو جو ہے وہ تھوڑا سا قدم اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، تھوڑا سا تیزی سے بھاگنا پڑتا ہے، اور عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے تحمل کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ تھوڑا تیز چل سکتی ہیں، لیکن مردوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا بھاگنا پڑتا ہے. تو ہم یہاں سے جو ہے نا مروہ کی طرف سے ہم انٹر ہوئے تھے، تو اس لیے آرام سے چل کے آ رہے ہیں. آگے سے چکر سٹارٹ کریں گے. یہ صفا پہ ہم پہنچ گئے ہیں. صفا پہ ہم چکر سٹارٹ کر کے صفا سے چکر سٹارٹ کر کے مروہ پہ پورا کریں گے اور ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہماری آخری سنت ہے بال کٹوانا. بال کٹوا کے ہم جو ہے وہ نکل پڑے ہیں ہوٹل کی طرف. سب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں، اپنا جو ہے وہ عمرہ ادا کر کے اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے ہیں. سب ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے اس لمحے کا، جو کہ الحمدللہ ہم پورا کر چکے ہیں. تو یہاں سے اگلے دن کی یہ ویڈیو ہے، جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اگلے دن جمعہ کے لیے. جمعہ پریئر کے لیے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں اور جمعہ ادا کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. اور اس کے بعد جو ہے ہم پہنچے ہیں جبل الرحمت جو کہ میدان عرفات کہلاتا ہے. میدان عرفات کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات کے اندر ہی حشر کا میدان ہوگا. تو کئی لوگ اس کو حشر کا میدان بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے ہمیں. یہ ہے جی جبل رحمت، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے پہاڑ، جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ یہ جبل رحمت ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اس کی زیارت کرنے کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کنٹری سے لوگ ہیں یہاں پہ، ہر کنٹری سے. کوئی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا. ہر بندہ جو ہے وہ بہت بڑا میدان ہے کہ ہر جگہ کا نظارہ کرنا چاہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی ملاقات یہاں پہ ہوئی تھی. دور تک حد نگاہ جو ہے وہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کیا ہے. اس کے نیچے پتھر کا دیوار ہے، وہاں حاجی شیطان کو پتھر مارنے جاتے. وہاں شیطان آیا تھا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا، اے ابراہیم تمہارا رب کہتا ہے اس ابلیس کو 7 پتھر مارو. پھر دوسری جگہ آیا، پھر تیسری جگہ آیا، تو ادھر 3 چھتریاں لگی ہیں، دوسری کی بھی چھت تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. رائٹ سائڈ پر دیکھو مینا کے خیمے ہیں. ابھی یہ ایئر کنڈیشنڈ خیمے بنائے جا رہے ہیں، جو جاپانی ٹیکنالوجی والے سسٹم بنایا. ابھی لگتا ہے سارا ایسا ہی کر دیں گے. بہت سہولت ہو جائے گی اور 5-10 سال تک. پیچھے پہاڑ کی طرف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلام علیک یا حبیب اللہ.
شریف دے چن ورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکدا تے بلکہ پورے زمانے دے شہراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکدا تے او دا سانی اس کائنات اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکدا نسل دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکدا پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکدا صدقے محمد وسدیے کائنات سب مل کے پڑھیے میرے ساتھ صدقے محمد وسدیے کائنات تلیاں ویکھ کے سورج لکدا زلفاں ویکھ کے رات صدقے محمد وسدیے کائنات تو سوہنا تے سب تو سوہنا تے ورگا نہ کوئی تیتھوں ود کے سونی ہستی نہ ہونی نہ ہوئی تیرے سامنے چن آ جاوے چن دی کی اوقات صدقے محمد وسدیے کائنات باویں شابس تامی ہووے باویں علی اجویری شیخ جنید بھی ہووے باویں پیر اجمیری سب نے اپنی بات بنائی کر کے تیری بات صدقے محمد وسدیے کائنات رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ يا خير الأنبياء يا حبيب المسلمين يا شفيعنا يوم القيامة أنت يا رسول الله والشكر لله سبحانه وتعالى والشكر لله سبحانه وتعالى أن كرمنا برسول الله وعطف رسول الله وحنان رسول الله الشكر لله سبحانه وتعالى دايا سبحان رسول الله وحنان رسول الله
حیران رہ گیا نزل عليها على چال صلى على سيدنا رسول الله القرآن الكريم دلال الشكر لله سبحانه وتعالى مثال قال ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے عیبوں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے عیبوں کو تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. تو یہ دوستو ہم دوسرے عمرے کی نیت کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کی طرف نکلے ہیں. جیسا کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف آئے اور صلح حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں پہ ٹھہرنا پڑا اور وہاں سے عمرہ کیے بغیر ہی جو ہے وہاں سے واپس جانا پڑا. اور یہ صلح حدیبیہ کے پہاڑ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ عرب میں سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا تو تب جو ہے وہ قیامت آئے گی. تو سبزہ ہونا شروع ہو گیا پہاڑوں کے اوپر کیونکہ مکہ کو پہاڑوں کا شہر کہا جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی لوگوں نے آ کے بیعت بھی کی اور صلح حدیبیہ کا مقام اس کو کہا جاتا ہے. یہ یہاں پہ یہ وہ درخت تھا جس کو ابھی کاٹ دیا گیا ہے کیونکہ لوگ جو ہے اس کا مس یوز کرنا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ہم جناب اگلے دن یہاں پہ پہنچے ہیں عید پڑھنے کے لیے. تو عید کے لیے یہ آپ دیکھیں کہ کتنا رش ہے اور ہماری گاڑی جو ہے ہمیں تقریباً کوئی 5-7 کلومیٹر دور پار کر کے آنا پڑی ہے اور یہ ٹنل کے اندر سے پہاڑ کے اندر سے ایک جو راستہ ہے وہاں سے گزر کے ہم جو ہے وہ حرم کی طرف جا رہے ہیں. تو مکہ کو کہا جاتا ہے پہاڑوں کا شہر. تو پہاڑوں کا شہر جو ہے وہ پہاڑ کاٹ کاٹ کر جو ہے نا وہ راستے بنائے گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں ٹوٹل ٹریفک جیم ہے اور لوگ جو ہے وہ پیدل جو ہے وہ حرم کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حرم میں ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں جو کہ اس وقت عید کے لیے تکبیریں سٹارٹ ہیں. جیسا کہ آپ سن رہے ہیں تکبیریں پڑھی جا رہی ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم ویٹ کرتے ہوئے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جتنے 5:45 ہو گئے ہیں کلاک ٹاور کے اوپر. تو ہم جو ہے وہ عید نماز کا ویٹ کر رہے ہیں. عید انشاءاللہ پڑھ کے ہم یہاں سے نکلیں گے. تو عید پڑھ کے نکلیں گے تو ہم جو ہے وہ پھر تیاری کریں گے مدینہ شریف جانے کی. تو آگے پھر مدینہ شریف کے درمیان اور مکہ شریف کے درمیان جتنی زیارتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے. تو اسی طرح سے دوستو اب یہ دیکھیں آپ کہ ہم عید پڑھ کے جیسے باہر نکلے ہیں تو یہ ہجوم دیکھیں کتنی دنیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ مکہ میں عید پڑھنے کے لیے آئی ہے. تو جدھر بھی دیکھیں گے دنیا ہی دنیا ہے. لوگوں کا سمندر ہے جیسے کہ پانی چل رہا ہوتا ہے نا ویسے ہی لوگ چل رہے ہیں. تو بڑی سعادت کی بات ہے. میری زندگی کی سب سے
اچھی عید جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں میں کہ الحمدللہ کہ میں نے اللہ کے گھر میں عید نماز پڑھی اور یہاں پہ عید گزاری ماشاءاللہ، جو کہ زندگی کی خواہش بھی تھی اور حسرت بھی تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی۔ تو اس بندہ نہ چیز کی تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا، اور الحمدللہ ہم نے عید نماز یہاں پہ پڑھی۔ تو ابھی دوستوں اب ہم نکل پڑے ہیں مدینہ کی طرف۔ تو یہ جو ہے مکہ سے مدینہ کا راستہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے، راستے میں کوئی کچھ آبادی نہیں ہے۔ تو مکہ کو کہا جاتا ہے پہاڑوں کا شہر۔ تو مدینہ کے راستے میں سب سے پہلے ہم پہنچیں گے جناب ایک بہت ہی پیاری مسجد ہے، جس کا نام ہے مسجد قباء، مسجد قبلتین بھی بولتے ہیں اس کو۔ مدینہ منورہ کی پہلی مسجد ہے، جہاں پہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی قبلہ کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قبلہ جو ہے وہ بتایا لوگوں کو کہ اس طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد یہ آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں۔ بندہ کھڑا نظر آ رہا ہے پہاڑی پہ، اس کے نیچے دیکھیں سریے نظر آ رہے ہیں، وہ مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی مسجدیں ہوگی؟ 7۔ یہ جو دیکھیں نیچے سڑک، یہ رستہ بند ہے نا، یہ نیچے سڑک دیکھیے، عثمانیہ سلطنت عثمانیہ نے یہ ساری زیارتیں بنائی تھی، ورنہ ابھی ختم ہوگی، بہت زیادہ ختم ہوگی۔ تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے انہوں نے حملہ کر دیا، زیادہ لوگ نیچے اتر گئے تھے، تھوڑے رہ گئے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ نیچے پیچھے سے حملہ ہوا تو بہت سے لوگ اور بھی شہید ہو گئے۔ ٹوٹل 70 صحابہ، 70 بڑے نصیب کی بات ہے، بالغ اللولا بے کمال ہی۔ تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں مسجد نبوی میں۔ جیسا تو مسجد نبوی کے نظارے دیکھیں کہ ماشاءاللہ دن کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ رات میں بھی، اتنی رات کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ دن کی طرح گھوم رہے ہیں، کہ یہاں کا ایک سکون ہی الگ سا ہے کہ آپ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو سینے میں ٹھنڈک اور دل کو عجیب سی سکونیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جیسے تمام بوجھ اتر گئے ہیں، اور انسان جو ہے ایک جیسے دنیاوی جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے اس حرم کے اندر سکون ہے کہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے مبارک، ماشاءاللہ، جو دیکھتے ہی دل کو سکون پہنچتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہاں کی زیارت کرائے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بار بار آنا نصیب کرے، اور کافی سارے لوگ ہیں جو بیچارے یہاں پہ نہیں پہنچ پاتے، اللہ تعالیٰ ان کی حسرتیں پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نور بھی دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت بھی کریں۔ تو ہم جناب ابھی اندر انٹر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ روضہ رسول کے زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ اندرونی مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اندر جو ہے وہ ایک سائیڈ انہوں نے بند کی ہوئی ریاض الجنہ والی سائیڈ، اور ہم جو ہے دوسری سائیڈ سے اندر جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم آپ کو اندرونی مناظر دکھا رہے ہیں جو کہ ماشاءاللہ ایک حسرت بری نگاہوں سے ہر انسان دیکھتا ہے۔ یہاں پہ یہ جناب ریاض الجنہ ہے اندر سامنے، جس کو ایک جنت کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے، کہ زمین کے اوپر جو جنت کا ٹکڑا ہے وہ یہ کہلاتا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک تھا۔ اور یہ مسجد نبوی کے باہر کے مناظر ہیں کہ دن میں یہ چھتریاں دھوپ میں کیسے کھلتی ہیں، کہ ان کی ایک عجیب ہی جو ہے نا وہ لذت ہے
کہ ان کے کھلنے کا اور ان کے نیچے بیٹھنے کا، ان کے نظارے کرنے کا عجیب سا سکون ہے۔ تو اس کے بعد دوستو اب ہم جیسے ہی آئے ہیں تو ماشاءاللہ دل کو سکون اس طرح سے پہنچا ہے کہ ہماری جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں گھومنے کی حسرت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جناب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اس کو مسجد کبوتر بھی بولتے ہیں، اور یہاں پہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی بارش کے لیے۔ بارش کے لیے اس مسجد میں نماز پڑھائی گئی کہ بارشیں نہیں ہوتی تھی مدینہ میں، تو یہاں پہ بارش کے لیے نمازیں پڑھائی گئی۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی جو ہے وہ محبت سے لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں، اور یہاں پہ کبوتر ہی کبوتر یہاں پہ ہوتے ہیں، جس کو کئی لوگ اپنے الفاظ میں مسجد کبوتر بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ جناب آپ کے سامنے ہے، چلے آئے کبوتروں کا ہم بھی دانہ ڈالتے ہیں، ہم بھی اپنا جو ہے وہ شوق پورا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو یہ کبوتر ہیں کہ روضہ رسول پہ رہتے ہیں، تو ان کی شان ہی الگ ہے باقی کبوتروں سے اور باقی ہمارے جانوروں سے، کیونکہ اور جناب 70,000 فرشتے روزانہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر تشریف لاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتے ایک بار اگر آ جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو روضہ رسول پہ آنے کا چانس نہیں ملتا۔ تو ہمارے لیے تو بھائی باعث رحمت ہے کہ ہم جب مرضی چاہیں، جتنی دفعہ مرضی چاہیں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا کہ ہم جو ہے وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے لوگوں کے لیے کہ تمام دوست جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کی جو ہے نا وہ محبت سے محظوظ ہوں اور کوشش کریں، دل میں نیت کریں۔ جو بندہ نیت کرتا ہے وہ اللہ کے فضل سے پہنچ ہی جاتا ہے۔ میں نے پچھلے رمضان میں نیت کی تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر میری جو ہے وہ حسرت پوری کر دی کہ جو میرا ایک شوق تھا الحمدللہ وہ پورا ہوا۔ تو سب لوگ یہاں پہ جو ہے وہ آنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے یہاں پہ آ کے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان گلیوں میں گھومتے رہے، یہاں پہ چاروں طرف جدھر ہی دیکھیں تو ان کے جو ہے وہ ہونے کا احساس موجود ہے کہ ہم کہاں پہ گھوم رہے ہیں، کس کی جگہ پہ گھوم رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں وہاں پہ۔ جیسے کہ وہ نعت لکھی ہے ایک شاعر نے کہ مدینے دیاں پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ بہت ہی سکون ہے۔ ضرور اس چیز کو جو ہے نا وہ اویل کریں، تاکہ ہر بندہ مرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں مکہ مدینہ ضرور جو ہے وہ پہنچ جاؤں۔ تو الحمدللہ جناب میں تو اپنے دل کی خوشی آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھیں کہ دیکھیں مسجد نبی کے اندرونی مناظر ہیں۔ تو یہ جناب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ اندرونی مناظر ہیں، جالیاں سبز جالیاں، ہائے 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 کیا منظر ہے یار یہاں کا اندر کا، کہ آپ کو کیا بتائیں ہم کہ یہاں تک پہنچنے میں کیا جو ہے وہ سرور ہے۔ تو یہ ریاض الجنہ کے اندرونی مناظر ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جس انسان نے یہاں پہ اندر 2 نوافل ادا کر لیے تو اس پہ جنت واجب ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ سمجھے کہ ہمارے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے تو ہم جو ہے وہ واپس اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں۔ تو اس چیز کی لاج بھی رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے محبوب کے قدموں میں 2 نوافل ادا کرنے کی اجازت دی، اور میں اس چیز کی لاج رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے حقوق العباد اور حقوق اللہ سب ادا کروں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دوست کو یہاں پہ آنے کا موقع نصیب فرمائے، اور یہاں پہ آسانی سے نہیں جو ہے وہ موقع ملتا۔ یہاں پہ آپ کو ایک ایپ سے جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، نسک ایپ ہے،
تو نسک ایپ سے آپ جو ہے وہ اپنا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ کو کس وقت جو ہے وہ یہاں پہ نوافل ادا کرنے کا ٹائم ملا ہے، وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مدینہ منورہ کی جو ہے نا وہ نظارے تھے، اور اس کے بعد ہم جناب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے واپس دبئی کی طرف۔ تو دبئی جاتے ہوئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جی ہم راستوں میں ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے اندر کے جو ہے جذبات نہیں بتا سکتے آپ کو۔ تو دوستو سب لوگ تیاری کریں، اور لازمی اس چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یار آپ لوگ جو ہے وہ سوچیں کہ یار میں چلا جاؤں گا تو پیچھے سے یہ کام کون کرے گا، وہ کون کرے گا، ساری دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں اور پیسہ نہیں ہے۔ تو پیسے کے لیے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تھوڑے تھوڑے پیسے بھی اکٹھے کر کے جو ہے نا ایک نیت کر لیں کہ یار یہ میں نے جو ہے نا منتھ میں سے میرا اگر 10,000 بچ رہا ہے نا تو یہ 2,000 روپے میں جو ہے نا وہ اپنا عمرے کی تیاری کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اور اب جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں ہم نے عمرہ کیا جو کہ حج کے برابر ہے، اور حج جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 25 لاکھ سے اوپر ہو گیا ہے پاکستان سے، تو پاکستان سے تو حج ناممکن ہے، ہر غریب بندہ تو حج نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ رمضان کے اندر عمرے کی تیاری کریں۔ تو عمرے کے مطلب رمضان میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرہ رمضان میں کیا اس نے گویا میرے ساتھ عمرہ کیا، اور گویا وہ عمرہ حج کے برابر ہے۔ تو یہ جناب واپسی اب ہم دبئی پہنچ گئے ہیں۔ دبئی پہنچتے ہوئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جناب یہ برج خلیفہ ہے جس کی دنیا دیوانی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے، سب سے اونچی عمارت ہے جس کو برج خلیفہ بولا جاتا ہے۔ اور اب تو کہا گیا ہے کہ سعودی عرب بھی جو ہے نا وہ ایک عمارت بنا رہا ہے جو کہ برج خلیفہ سے بھی ٹالسٹ ہے، تو وہ دنیا کی اور بھی بڑی عمارت ہوگی جو کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ تو یہ جناب اب دبئی کے نظارے ہیں۔ تو ابھی ہم کچھ ہی دیر میں اپنے منزل مقصود پہ الحمدللہ خیر و عافیت سے پہنچ جائیں گے، اور آپ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ تیاری کریں، عمرے کی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بلائے گا اپنے گھر میں۔